اللہ کے پیارے نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، آپ کو تقوی والے لوگوں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یمن بھیج رہے تھے۔ معاذ بن جبل اونٹ کے اوپر سوار تھے اور ان کے اونٹ کی نکیل اللہ کے نبی اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھے اور ان کو وصیتیں کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، نصیحتیں کر رہے تھے۔ آپ نے کہا ہے معاذ، ہو سکتا ہے آئندہ سال جب تم مدینے میں آؤ تو تمہاری ملاقات تمہارے نبی سے نہ ہو۔ اے معاذ، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال جب تم مدینے میں آؤ تو تم اپنے نبی کی خبر کے ساتھ سنو۔ معاذ بن جبل اپنے نبی کی جدائی کے بارے میں سوچ کر کے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اللہ کے نبی کی جدائی کی یاد میں رونے لگے۔ آپ نے فرمایا ان اولا الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا۔ اے معاذ، کان کھول کر کے سن لو، متقی لوگ، تقوی والے لوگ مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہیں گے، چاہے وہ کہیں پر بھی ہو دنیا میں۔ متقی لوگ، اللہ سے ڈرنے والے لوگ نبی سے قریب رہیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر نبی کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تقوی والے بن جاؤ۔ اب آئیے عنوان کے دوسرے حصے پر ہم روشنی ڈالیں گے کہ نبی کو کیا چیزیں ناپسند تھیں تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکے۔ چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، سن لیجئے اور اس کے بعد دعا کیجئے کہ اللہ ان باتوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کو بدتمیزی اور بد اخلاقی سے بہت نفرت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان ابغضکم الی وابعدکم منی مجلسا یوم القیامۃ اسوؤکم اخلاقا۔ تم نے سب سے زیادہ میری نظر میں سب سے برا انسان اور قیامت کے دن سب سے جو دور رہے گا مجھ سے وہ انسان ہوگا جس کا اخلاق برا ہو، جس کا ویوہار برا ہو، جس کا لوگوں کے ساتھ سلوک برا ہو۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھ، داڑھی آپ نے رکھ لی، ماتھے پر سجدے کا نشان آپ کے موجود ہے، پانچوں ٹائم کے نمازی ہے آپ، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو نبی کی یہ حدیث آپ کو وارننگ دے رہی ہے کہ اپنے اخلاق کو سدھارو۔ سماج کے لیے بہت اچھے ہیں آپ، گاؤں والوں کے لیے بہت اچھے ہیں آپ، اگر اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، بیوی کے جذبات کا آپ خیال نہیں کرتے، بچوں کے اوپر آپ جو ہے دن رات سے روک جماتے ہیں اور بچوں کو کبھی پیار سے ان سے بات نہیں کرتے، تو آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے میرے پیارے سے۔ نبی نے ہمیں اخلاق بھی سکھایا ہے، نبی نے ہمیں اخلاق بھی سکھایا ہے، اور معاف کیجئے گا نبی نے لوگوں کا جو دل جیتا ہے وہ نبی نے اخلاق سے جیتا ہے۔ اور شاعر کہتا ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ میرے نبی نے اخلاق کی تلوار سے لوگوں کو گھائل کیا۔ میرے بھائیوں، فتح مکہ کا موقع یاد کیجئے، جب اللہ کے نبی مکہ کو فتح کر لیتے ہیں اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرتے ہیں اور خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مکہ والے آپ کے سامنے کھڑے ہیں، ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن پہ لا کے گندگی ڈالی، اس میں وہ ہبار بن اسود بھی ہے جس نے آپ کی بیٹی زینب کو قتل کیا، اس میں وہ ظالم لوگ بھی ہیں جنہوں نے آپ کے چچا حمزہ کو قتل کیا۔ سب لوگ لائن سے کھڑے ہیں اور نبی کا ایک اشارہ ہو جائے گردنیں کٹ جائیں گی، نبی کا ایک اشارہ ہو جائے تلواریں چل جائیں گی۔ نبی چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، بدلہ لینا غلط بھی نہیں تھا، لیکن اگر نبی بدلہ لے لیتے تو تاریخ نبی کی جاتی، اگر نبی بدلہ لے لیتے تو تاریخ میں سنہرے حروف سے نہ لکھا جاتا۔ نبی نے بدلہ نہیں لیا، نبی نے انتقام نہیں لیا، نبی نے پرتیشود نہیں لیا۔ نبی نے کیا کہا؟ اذهبوا انتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم، جاؤ اے مکہ والو، محمد رسول اللہ کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیں گے، کسی سے کوئی انتقام نہیں لیں گے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ میرے نبی نے ایک سلام میں سب کو معاف کیا۔ اے میرے نبی اپنے خون کے دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں، تم اپنے بچوں کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہو۔ کتنے لوگ ہیں بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی، بیٹے نے بدتمیزی کر دی، بیٹے نے کوئی خراب بات بول دی، باپ بیٹے کو گھر سے نکال دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں زندگی میں اپنی اولاد سے بات تک نہیں کرتے، کتنے لوگ ہیں بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں، بیویوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ معاف کیجیے، اللہ کے نبی ناپسند کرتے تھے بد اخلاق۔ اور ایک بات اور سن لیجیے، میں جانتا ہوں
بہت ساری گالیاں ہمارے سماج میں دی جاتی ہیں. میں بنارس سے تعلق رکھتا ہوں. بنارس میں بھی بہت ساری گالیاں فیمس ہیں. آپ کے شیر صاحبی زبان میں بھی بہت ساری گالیاں فیمس ہیں. یہ گالی دینا اور زبان پر فحش باتیں نکالنا یہ بھی نبی کو ناپسند تھا. نبی کو ناپسند تھا. اللہ کے پیارے نبی نہ کبھی بدزبانی کرتے تھے اور نہ کبھی بدزبانی کو پسند کرتے تھے. کبھی گالی کا جواب آپ نے گالی سے نہیں دیا. آج ہماری گالیوں سے ہمارے بچے گالی سیکھ رہے ہیں. ہماری گالیوں سے ہمارے گھر کا ماحول گندا ہو رہا ہے. اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں اپنی زبان کی حفاظت کرو. نبی نے فرمایا دو چیزوں کی گارنٹی دے دو, میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک زبان کی گارنٹی دے دو, ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو, میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس زبان سے گالی گلوچ مت نکالو میرے پیارے ساتھیوں. آپ کے نبی کو گالی گلوچ سخت نہ. میرے نبی کو وَكَانَ يَكْرَهُ الطِّيَرَةَ, میرے نبی کو بدشگونی پسند نہیں تھی. کسی چیز سے بدشگونی لی جائے. بلی نے راستہ کاٹ دیا تو انسان گاڑی کا بریک مار کے گاڑی روکنے کے لیے صاحب بلی نے راستہ کاٹ دیا, معاف کیجیے گا, یہ بدشگونی ہے, اسلام میں جائز ہے. صبح صبح آپ اٹھے, کوئی نقصان ہو گیا, آپ کہتے ہیں یار پتہ نہیں صبح صبح کس کا منہ دیکھا تھا. کسی کا منہ دیکھنے سے نقصان نہیں ہوتا ہے, یہ بدشگونی ہے, اسلام میں جائز. ہماری مائیں بہنیں شام کے ٹائم کوئی ناخن کاٹا, ارے مت کاٹو رات میں ناخن. رات میں ناخن کاٹنے سے گھر میں برکت نہیں آتی. کون بولا کہ رات میں ناخن کاٹنے سے گھر میں برکت نہیں؟ رات میں گھر میں کوڑا رکھا ہوا ہے, جھاڑو نہیں لگائیں گے, کیوں؟ رات میں جھاڑو لگانے سے روزی چلی آتی. کون بولا؟ بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے سماج میں رائج ہیں جو غلط ہیں بدشگونی کے نام پہ. میرے نبی بدشگونی کو توڑنے کے لیے آئے تھے. شوال کے مہینے میں عرب میں شادی نہیں ہوتی تھی. میرے نبی نے حضرت عائشہ کے ساتھ شادی کی شوال کے مہینے میں, اور رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی. حضرت عائشہ کہتی ہیں اور لوگوں سن لو, میں سب سے زیادہ برکت والی اپنے نبی کی بیویوں میں سے ہوں, اور میری شادی شوال میں ہوئی ہے. جس مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے نبی اسی میں شادی کرتے ہیں. آج بہت ساری جگہوں پہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں. پوچھو بھائی محرم کے مہینے میں شادی کیوں نہیں ہوتی؟ کہتے ہیں بھائی آپ کو معلوم نہیں, محرم میں بہت بڑا حادثہ ہوا. کیا حادثہ ہوا تھا؟ بولے نبی کے نواسے کی شہادت. نبی کا نواسا کربلا میں شہید ہوا تھا. معاف کرنا میرے ساتھیوں, اگر شہادت کی بنیاد پر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے تو محرم کے پہلے ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے, جس میں بقرعید پر گوشت چلا چلا کے کھاتے ہو. ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عمر ابن خطاب, حضرت عثمان غنی شہید ہوئے, تو پھر بقرعید پر گوشت کھانا بھی بند کر دو. اس میں دو صحابہ شہید ہوئے. اگر محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے تو رمضان کی 19 تاریخ کو حضرت علی جو حضرت حسین کے والد تھے اور نبی کے داماد تھے, نبی کے بڑے محبوب صحابی تھے, حضرت علی نماز کی حالت میں ان کے اوپر حملہ ہوا, وہ شہید ہوئے. رمضان کے مہینے میں افطاری کرنا چھوڑ دو, سحری کھانا چھوڑ دو. نہیں میرے پیارے ساتھی, یہ غم کا مہینہ کوئی مہینہ نہیں ہے. سارے مہینے خوشی کے مہینے ہیں, سارے مہینے مبارک مہینے ہیں. کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. میرے نبی کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنا, کسی بھی چیز سے بدشگونی لینا, میرے نبی کو یہ چیز ناپسند. اسی طریقے سے میرے نبی کو یہ چیز اور بہت زیادہ ناپسند, ناانصافی کرنا. ناانصافی کرنا. اگر آپ کو سماج میں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا, آپ کو پنچ بنایا گیا, آپ کو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پیسے والا ہے, جو طاقت والا ہے, جس کا ورچسو ہے, جس کے پاس طاقت ہے, آپ اس کا ساتھ دیں. نہیں, نبی نے انصاف کا ساتھ دینے کا حکم دیا. نبی کے دور میں ایک عورت نے چوری کی. اس عورت کا نام فاطمہ تھا, اور وہ کون سے قبیلے کی تھی؟ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت تھی. قبیلہ بنو مخزوم کون سا قبیلہ تھا؟ یہ ابو جہل کا قبیلہ تھا, یہ خالد بن ولید کا قبیلہ تھا, بہت بڑا قبیلہ تھا. اس قبیلے کی عورت نے چوری کی, اور اسلام نے چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دینا ہے. نبی نے فیصلہ کیا عورت کا ہاتھ کاٹا جائے. خاندان والے پریشان ہو گئے کہ ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کٹے گا, ہماری تو ناک کٹ جائے گی. لیکن ڈائریکٹ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ اللہ کے نبی سے کچھ کہہ سکے. تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کانٹیکٹ کیا. اسامہ بن زید کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی کے بڑے چہیتے صحابی تھے. نبی نے بیٹے کی طرح ان کو پالا تھا. اسامہ بن زید کے پاس لوگ آئے,
کہا ہے اسامہ ہمارے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے، ذرا آپ اللہ کے نبی سے جا کر کے ریکویسٹ کر دیجئے ہاتھ نہ کاٹا جائے، کوئی اور سزا دے دی جائے۔ اسامہ بن زید اللہ کے پیارے نبی کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹیے، کوئی اور سزا دے دیجیے۔ اللہ کے نبی غصے سے لال ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں تشکو کی حد من حدود اللہ۔ شکر بہت پسند تھا میرے پیارے ساتھیوں، زندگی میں حالات ایک جیسے نہیں آئیں گے، کبھی کاروبار اچھا چلے گا کبھی خراب چلے گا، کبھی زندگی میں بیماری آئے گی کبھی تندرستی آئے گی، حالات جیسے بھی ہو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ آپ کے نبی کو ہمارے نبی کو شکر کرنا بہت پسند تھا۔ اب آئیے ایک دو چیزیں اور بیان کر کے ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے۔ نبی کو کیا چیز ناپسند تھی؟ نبی کو ایک چیز اور بہت زیادہ پسند تھی، قرآن کی تلاوت کو سننا۔ نبی قرآن کی تلاوت کو سننا پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن مسعود۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بہت پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، اگر آپ کا بچہ اچھا قرآن پڑھتا ہے، میری پیاری ماں آپ خوش نصیب ہے۔ اگر آپ کا بچہ قرآن کا عالم ہے، اگر آپ کا بچہ قرآن کا حافظ ہے، آپ خوش نصیب ہیں۔ میرے بھائیوں آپ خوش نصیب ہیں اگر آپ کا بچہ قرآن کا عالم اور حافظ ہے۔ عبداللہ بن مسعود قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مرتبہ کہ عبداللہ اقرأ علی القرآن، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ کہا ہے اللہ کے نبی نے آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ وعلیک انزل، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ کہا ہے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، آج تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں، تو مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں اللہ کے نبی کے سامنے سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، سورہ نساء پڑھنے لگا۔ میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں اور اللہ کے نبی غور سے قرآن سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے گواہ بنائیں گے، اور اے نبی آپ کی امت پر ہم آپ کو گواہ بنائیں گے۔ کہتے جب اس آیت پر پہنچا اللہ کے نبی نے کہا بس کرو اے عبداللہ بس کرو۔ جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے پیارے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی میرے بھائیوں آج بھی آپ بنگلہ زبان بولتے ہیں، شیرزابادی زبان آپ کی مادری زبان ہے، مگر آج بھی میں حرم میں دیکھتا ہوں بنگلہ دیش کا بنگالی بھی ہے، انڈیا اور پاکستان کا ہندی اردو بولنے والا بھی ہے، امریکہ کا گورا بھی ہے، افریقہ کا کالا بھی ہے۔ امام حرم نماز پڑھا رہے، جہنم کی آیت آتی ہے، اللہ کے عذاب کا ذکر آتا ہے، پورے حرم میں آنسوؤں کی اور سسکاریوں کی آواز آنے لگتی ہے۔ ان کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، پھر بھی قرآن سن کر کے لوگ رونے لگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ قرآن کا کمال ہے، یہ اللہ کی کتاب کا کمال ہے، یہ قرآن دلوں کو جھنجھوڑنے والی کتاب ہے۔ میرے نوجوانوں اپنے ہیڈ فون میں، اپنے ایئر پوڈ میں، اپنے ایئر بڈس میں جو آپ گانے سنتے ہیں، یہ گانے کل قیامت کے دن آپ کے خلاف حجت بنیں گے۔ میری بہنوں یہ جو فیس بک کے اوپر ریلز دیکھتی ہو، انسٹاگرام پر جو بےہودہ ویڈیوز دیکھتی ہو، کاش وہ ٹائم ہم نے قرآن کو سننے میں لگایا ہوتا۔ آپ کے نبی کو قرآن سننا بہت پسند۔ اور آگے بڑھیے۔